پورا ملک بالخصوص بلوچستان جس وقت اس میں مختلف قسم کے حالات رہنما ہوئے ہیں، لیکن صحافت اور صحافی حضرات نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہماری آواز بلوچستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں کی آواز گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی جس طریقے سے ہم ہے 3-4 دن دوستوں سے مشاورت کرتے ہوئے تو کل شام کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے خدشات اور تحفظات بلوچستان کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے پریس کلب میں لوگوں کے اپنے عوام کے لیے ان کے اپنے پارٹی کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ بلوچستان میں اس وقت بلکہ بلوچستان کو تو اکثر مرکز اور مرکز کے ساتھ ان قوتوں نے بلوچستان کو کالونی سمجھا ہے۔ 47 سے لے کر آج تک بلوچستان چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے غیر جمہوری حکومت ہو، بلوچستان پہ اکثر امریت ہی رہی ہے۔ بالخصوص 20 سال سے یا آج 2018 میں جس طریقے سے جمہوریت کے نام پہ یہاں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کے عوام کے ساتھ پہلے تو اس کے مالی حقوق کو غصب کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بلوچستان کے انسانی حقوق کو بھی غصب کیا۔ پہلے تو اپنے سلیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی حقیقی نمائندوں کو اس کے حقوق چھینا جاتا تھا، لیکن 2018 میں پورے ملک میں بالخصوص بلوچستان میں انہوں نے یہاں پہ سارے تجربے کرتے کرتے یہ بھی نیا تجربہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان لوگوں سے ایک براہ نام ایک نام نہاد پارٹی بنائی جس کا نام لیتے ہوئے بھی ایک سیاسی ایک نظریاتی دوست کو شرم محسوس ہوتی ہے، جس کا نام ہم بھی لیں گے باپ۔ تو انہوں نے یہاں پہ ایک پارٹی باپ کے نام سے بنائی اور اس پارٹی کے لیے انہوں نے لوگوں کی حقیقی نمائندگی کو چرا کے انہوں نے اپنے ذریعے سے الیکشن نہیں سلیکشن کیا۔ وہ چند افراد جو ان کے اکثر ان کے کالونیوں میں پرورش پاتے ہیں اسی کا سلیکشن کیا، لیکن چونکہ بلوچستان کوئی ایسا علاقہ ہے جو یہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور اس نے اس طرح تجربے کیے۔ آج کے جو موجودہ حالات اور ہمارے جو پریس کانفرنس سے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے اور ہمارے سی سی کے ممبر اور ہمارے پی ایس صاحبان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، آج خود خدشات اور تحفظات ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موجودہ دور حکومت سے۔ سب سے پہلے جو بلوچستان کی اس وقت جو حالات ہے،
امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ ابھی لوگ اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے گھر والوں کو بازار بیچتے ہوئے بھی خوف کے شکار ہے۔ امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بلاسٹ ہو رہے اور بازار، دکاندار سارے ویران اور عوام جو ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور موجودہ حکومت ٹس سے مس سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے تو بلوچستان کی عوام عزیز ہے۔ ہر وقت اگر ہم نے کسی حکومت کا ساتھ دیا ہے یا اپوزیشن میں رہے، لیکن ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان کے عوام کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہے، نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہم نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بلوچستان کے عوام کا ساتھ دیا بلوچستان نیشنل پارٹی نے، اور آج ہم پھر ایک دفعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہیں، نہ کہ کسی گورنمنٹ کے، نہ کہ کسی اعلی کار کے۔ اس وقت آپ موجودہ حکومت کے حالات دیکھ رہے ہو، یہی وہ باتیں تھی جو ہم نے جام حکومت کی پہلے سے مخالفت کی تھی، اور آج یہ پھر باتیں یہ حکومت بھی دہرا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ صندوق کو حالیہ دنوں میں جو ان کے ساتھ 15 سال کے لیے مزید معاہدہ کیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو کیبنٹ میں ہم یا دوستوں کو اعتماد میں لیتا، وہ ون مین شو انہوں نے دستخط کر کے 15 سال کے لیے مزید انہوں نے معاہدہ کیا، اور کس چیز پہ معاہدہ کیا جو پہلے سے اسی دن سے ہماری اختلاف تھی کہ بلوچستان کو 2% ملے گی، اور وہی 2% پہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ معاہدہ کیا اپنے کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح آج کل وہ ریکارڈک کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بلوچستان کی عوام کی ملکیت ہے، یہ ہمارے اثاثے ہیں، اسی اثاثوں پہ ہمارے صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے 95 افراد شہید کیے گئے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہزاروں کی تعداد سے لوگ شہید ہوئے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس کا پہلے دن سے آج سے نہیں، جب بھی حکومت نے ان چیزوں پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ بے انصافی کی ہے تو ہم نے اسی وقت اس حکومت کو ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا ہے۔ اور اسی طرح اس حکومت سے توقعات تو چھوڑ دو کہ اس حکومت سے ہمارے کیا توقعات تھی بلوچستان کے عوام کے لیے، ابھی تو 4 مہینے میں لوگ اس سے مایوس ہو گئے۔ وہی وہ اسی طرح چلا رہے جس سے پہلے حکومت یہاں پہ چل رہی تھی، وہی لوٹ مار، وہی ڈاکے، وہی اقربا فروری، وہی ون مین شو، گھنٹوں دنوں ایم پی ایس سیم سے مل نہیں سکتے، 4-5 دفعہ ٹائم سیم دیکھ کر اس کے باوجود وہ اپنا ملنا لوگوں کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ اس رویے پہ ہم نے جام حکومت کی مخالفت کی، اور اسی رویے پہ ہم ہر اس سیم کی مخالفت کریں گے جس کا رویہ ایم پی ایس کے ساتھ اس طرح ہو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں امن امان کا تو یہ مسئلہ رہا بھی، جو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیے جا رہے، کبھی وہ ڈاکو کا نام دے رہے، کبھی وہ چوری کا نام دے رہے، اور یہاں تک
کہ جو 5 6 3 4 5 لوگ جب قتل ہوتے ہیں وہ کہہ رہے وہ قبائلی جھگڑوں کا مسئلہ تھا. دھرنا دشمنی تو پھر عدالتیں اور حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ تو پھر جنگ کا قانون ہوا. کیا آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بندوق دے رہے ہو. یہی وہ چیزیں تھے جو موجودہ حکومت سے ہماری یہ توقعات نہیں تھی. جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے, جس طریقے سے حکومت چلا رہا ہے, اس میں ہمارے پارٹی کے, ہمارے ورکرز کے, ہمارے ایم پی ایس صاحبان کے, ہمارے عوام کے بہت سارے خدشات اور تحفظات ہیں. اس لیے ہم آج آپ لوگوں کو جو ہم بتا رہے ہیں وہ اسی کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم ان لوگوں تک اپنا بات پہنچائیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس سال میں کسی حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے. نہ میں ہمارے پارٹی کے ورکر, ہمارے پارٹی اور ہمارے عوام ہمیں یہ اجازت دیں گے کہ آپ اس طرح کے لوٹ مار, اس طرح کا کرپشن اور اس طرح کا جو ملازمتیں بیچ رہے لوگ, جو حق تلفیاں ہو رہی ہے ہر لحاظ سے, اس پہ ہم آپ دوستوں کو اپنے بات بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ, عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ یہ اگر اس طرح کی بے انصافی رہی تو ہم اس طرح نہیں رہیں گے, بلکہ ہم اس پہ احتجاج کریں گے. ابھی کچھ باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ باتوں میں اضافہ کرنے کے لیے میں اپنے مرکزی جنرل سیکریٹری واجہ جانزیب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہمارے ڈپٹی سیکریٹری ملک نصیر جو ہمارے ایم پی ایز ہے یہ بیٹھے ہوئے, ہماری خواتین جو ہمارے مرکزی خواتین سیکریٹری ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ہمارے جو لیبر سیکریٹری مرکزی مصعب بلوچ صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سی سی کے ممبر خورشید صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سی سی کا ممبر ٹکری شفقت لنگو صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سی سی کے ممبر جاوید بلوچ صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ کا صدر اور ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر غلام نبی مریض صاحب بیٹھے ہوئے. میں اپنے جنرل سیکریٹری سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی چند باتوں کا اظہار ہو سکتا ہے کہ ہم نے ادھر کمپلیٹ نہ کیا ہو, اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے. مہربانی.